السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے صارفین کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا نوٹس لیتے ہوئے توانائی ڈویژن کو نیپرا سے فوری طور پر نظرثانی کی اپیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاک امریکہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے میں امریکہ کے نجی شعبے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی استحکام برقرار رکھنے اور کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی بیش بہا قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کے فروغ کے لیے نصاب میں میڈیا خواندگی کو شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت مقامی سطح پر ویکسین تیار کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان اور کمبوڈیا نے صنعتی شعبے بالخصوص ٹیکسٹائل کی صنعت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ نے آج گلگت میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ کنٹرول لائن اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج حریت رہنما محمد مقبول بٹ کا 42واں یوم شہادت منا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں 13ویں قومی انتخابات کل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں کھیلتا پنجاب پنک گیم کا افتتاح کر دیا۔ اور پی ایس ایل کے 11ویں ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی پہلی نیلامی آج لاہور میں ہوئی۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ جان چکے ہیں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی صارفین کے لیے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے قواعد و ضوابط 2026 کا نوٹس لیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں نیپرا کی جانب سے متعارف کرائے گئے قواعد و ضوابط کے جائزے کے لیے خصوصی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے توانائی ڈویژن کو ہدایت کی کہ وہ موجودہ سولر صارفین کے معاہدوں کے تحفظ کے لیے نیپرا میں فوری طور پر نظرثانی درخواست دائر کرے۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ تقریباً 4,66,000 شمسی توانائی صارفین کا بوجھ قومی گرڈ سے حاصل بجلی پر انحصار کرنے والے 3,76,00,000 صارفین پر نہیں پڑنا چاہیے۔ انہوں نے توانائی ڈویژن کو مزید ہدایت کی کہ وہ اس حوالے سے جامع حکمت عملی وضع کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دولت مشترکہ وزرائے قانون کے اجلاس کے موقع پر پاکستان کو کامن ویلتھ ایکسیس ٹو جسٹس انوویشن ایوارڈ 2026 ملنے پر وزارت قانون و انصاف کو مبارکباد دی۔ آج ایک بیان میں انہوں نے ڈیجیٹل اصلاحات اور انقلابی اقدامات کو سراہا جن کا مقصد انصاف تک رسائی بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیابی وزیر قانون کی قیادت میں ٹیم کی غیر معمولی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈ انصاف تک رسائی کو مزید مؤثر بنانے اور قانونی شعبے میں ڈیجیٹل جدت کو فروغ دینے کے لیے عالمی سطح پر پاکستان کی کوششوں کا اعتراف ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر الگ الگ بات چیت کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کی۔ رہنماؤں نے قریبی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاک امریکہ دو طرفہ تجارت اور معاشی تعاون مستحکم بنانے میں امریکہ کے نجی شعبے کے اہم کردار کا اعتراف کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اکنامک پاکستان امریکن کونسل اور یونائیٹڈ مسلم امریکن ایسوسی ایشن کے مشترکہ وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے دونوں ملکوں کے درمیان بین المذاہب ہم آہنگی اور عوام کے درمیان گہرے تعلقات کے فروغ کے لیے سول معاشرے کی تنظیموں کے اہم کردار کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقتصادی استحکام برقرار رکھنے،
کاروباری ماحول بہتر بنانے، ٹیکس پالیسی میں اصلاحات آگے بڑھانے اور سرمایہ کاری میں سہولت دینے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ گوبی پارٹنرز کے چیئرمین تھامس تساؤ کو قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ ملکی سرمائے کو متحرک کرنا جدت پر مبنی مستحکم اور پائیدار ترقی کے ماڈل کی تعمیر کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں نجی شعبے کے ذریعے ترقی اور اصلاحاتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات کی۔ وفد میں بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن، برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور بالٹرور کیپٹل کے نمائندے شامل تھے۔ ملاقات میں سرمایہ کاری کو متحرک کرنے اور پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت میں تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وفد کے ارکان نے پاکستان کے اصلاحات اور سرمایہ کاری ایجنڈے کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی بے مثال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ قرارداد میں فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، بہادری اور لگن کو سراہتے ہوئے قومی سلامتی کے تحفظ اور امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے اس کی مسلسل کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ اس سے قبل ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کے پاک فوج سے متعلق حالیہ بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قومی ادارے کو بدنام کرنے کی دانستہ کوشش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فوج اپنے کردار کے اعتبار سے ایک قومی ادارہ ہے۔ فوج میں مختلف صوبوں اور اقلیتی برادریوں کی نمائندگی کے اعداد و شمار بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ پورے پاکستان کی فورس ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ مسلح افواج میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بیش بہا قربانیاں دیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ قائد حزب اختلاف کا غیر ذمہ دارانہ بیان ان قربانیوں کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ ایک قابل احترام عہدہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات اس کردار کے وقار کی نفی کرتے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ وزارت اطلاعات و نشریات سے منسلک محکمے اطلاعاتی اور ڈیجیٹل خواندگی اور میڈیا آگاہی کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کر رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ پریس کونسل آف پاکستان انٹرنشپ پروگراموں اور سیمیناروں کے ذریعے میڈیا خواندگی کی حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان ملک بالخصوص دور دراز پسماندہ علاقوں میں ذرائع ابلاغ اور اطلاعاتی خواندگی کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی نشریاتی ادارہ 23 زبانوں میں مختلف پروگراموں کے ذریعے معلومات کے ذمہ دارانہ استعمال، ڈیجیٹل آگاہی اور غلط معلومات کی روک تھام کے موضوعات کو اجاگر کرتا ہے۔ ایوان نے ایک تحریک بھی منظور کی جس میں گزشتہ سال مارچ میں دونوں ایوانوں سے خطاب پر صدر کا شکریہ ادا کیا گیا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نصاب کو تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان کا نیا قومی نصاب کے موضوع پر شروع ہونے والی 2 روزہ قومی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے پاکستان کی ثقافتی اور نظریاتی بنیادوں کے مطابق بدلتے ہوئے عالمی حقائق کے تناظر میں طلباء کو تعلیم و تربیت کی فراہمی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کے فروغ کے لیے میڈیا لٹریسی کو نصاب میں شامل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دشمن ملک میں افراتفری اور انتشار پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نوجوان نسل کو ذمہ دارانہ، درست اور انتخاب کرنے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے تمام شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے اثرات کا حوالہ دیتے ہوئے بچوں کو عملی اور تجرباتی تعلیم میں مصروف کرنے کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ حکومت 2030 سے
قبل ویکسینز کی ملکی سطح پر تیاری یقینی بنانے کے لیے جنگی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت بچوں کو پلائی جانے والی تمام 13 ویکسینز درآمد کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسینز کی 51% قیمت حکومت برداشت کر رہی ہے، جبکہ باقی 49% مخیر ادارے ادا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان ویکسینز کی ملک میں تیاری کے لیے سعودی عرب، انڈونیشیا اور چین کی معاونت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان میں قازقستان کے سفیر یرزہان کیستافن نے اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے وزیر ڈاکٹر مصدق ملک سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات، ماحولیاتی تعاون اور آئندہ کے علاقائی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے بالخصوص مصنوعی ذہانت، معاشی ٹیکنالوجی اور ای گورننس کے شعبوں میں ممکنہ مشترکہ اقدامات پر بھی غور کیا۔ یرزہان کیسفستان نے ڈاکٹر مصدق ملک کو اپریل میں آستانہ میں ہونے والی علاقائی موسمیاتی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ وفاقی وزیر نے دعوت کا خیر مقدم کیا اور پاکستان قازقستان کے درمیان طویل تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو اجاگر کیا۔ قانون انصاف کے وزیر مملکت عقیل ملک نے قوم کی ترقی کے لیے جدید تحقیق، استعداد کار میں اضافے اور عملی ہنر سکھا کر نوجوانوں کو بااختیار بنانے کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے راولپنڈی میں سینٹر فار ایروسپیس ٹیکنالوجیز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکیٹ کی ضروریات اور مانگ کے مطابق نوجوانوں کو ہنر سے آراستہ کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ عقیل خان نے مصنوعی ذہانت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے تعلیمی نظام کو ان سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان اور کمبوڈیا نے صنعتی شعبے بالخصوص ٹیکسٹائل کی صنعت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں صنعتوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان کی کمبوڈیا کے وزیر تجارت چام نیمول کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ معاون خصوصی نے اس سمیٹا کے ذریعے چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں میں تعاون کے امکانات پر زور دیا۔ فریقین نے اقتصادی اور صنعتی شراکت داری کو مضبوط بنانے، مستقبل میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے اور سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت بلوچستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بلوچستان حکومت سے مکمل تعاون کرے گی۔ آج ایف سی ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا ہر قیمت پر خاتمہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ کا دورہ اور خطاب کرتے ہوئے ایف سی بلوچستان کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان کیا۔ کوئی پاکستان کا بدترین دشمن، کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اندر سے ایز اے نیشن، ایک قوم، ہم اندر سے یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سندھ کے عوام ہوں، سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام ہو، خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پنجاب کے عوام ہو، پنجاب کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو، آزاد جموں کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جب تک سب ایک یونٹ کی طرح، ایک ملک کی طرح، ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مشکلات کے باوجود فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کو سلام پیش کرتی ہوں۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا ہے کہ ملک میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے قومی اتحاد اور ریاست کی عملداری کا قیام ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں 18ویں سالانہ 3 روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ مقامی حکومتیں عوام کے سب سے زیادہ قریب نظام حکمرانی ہے۔ اس امید کو برلانے کے لیے 3 بنیادی کام لازم۔ امپاورڈ مقامی حکومتوں کا قیام، یہ اس کو وینٹیلیٹر پر دوبارہ ڈالنے سے بچانے کے لیے، اور پھر جس طرح سے نیشنل فائنانس کمیشن کا آپ نے کو فارمولا طے کیا ہے، اتنی دیر ہوگی ہے کہ کہیں آپ کا یہ فارمولا پاپولیشن والا آپ کو کوئی اور فیکٹرز ایڈ کرنے پہ، پاورٹی،
अंडर डेवलपमेंट, लेसर एजुकेशन, लेसर हेल्थ, इन सारी चीज़ों को भी कहीं फैक्टर्स ना बना दे कि ये भी शामिल करें अब आपने कुछ तजवीज़ करना है। उन्होंने मजीद कहा कि इख्तियार मकामी सतह पर मिले तो कम्युनिटीज बाइख्तियार और मसाइल फौरी हल होते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान ने कहा कि मेरा नजरिया पाकिस्तान दो कौमी नजरिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कौम का सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाने के लिए पोलियो का खात्मा नागुज़ीर है। वह आज कराची में रवा माह की 2 से 8 तारीख तक चलाई जाने वाली 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम की तफसीली रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत इस वायरस के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कोशिशें जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने आज पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर इबादुल्लाह खान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, अच्छे नज़्म नस्क के उमूर और मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सूबे में इस्तेहकाम और सियासी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस यार मोहम्मद नासर ने आज गिलगित बल्तिस्तान में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने गिलगित में महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को साफ़ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। फ्रंटियर कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने ज़िला खैबर के इलाके लंडी कोतल में मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया। आंखों के अमराज में मुब्तला 1200 से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ ने दूर दराज इलाकों के मरीज़ों को मुफ्त अद्वियात और चश्मे भी फराहम किए। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईरान में इस्लामी इनकलाब के 47 साल मुकम्मल होने के मौके पर ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई और आवाम को मुबारकबाद पेश की है। सदर ने अपने ख़त में कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुश्तरका तारीख, ज़बान, सकाफ़त और जोग्राफ़ी पर मबनी गहरे ताल्लुकात हैं जो गुज़िश्ता बरसों में मज़ीद मजबूत हुए हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि भाईचारे का जज्बा आइंदा बरसों में भी परवान चढ़ता रहेगा जो दोनों ममालिक और पूरे खित्ते की खुशहाली, इस्तेहकाम और हम आहंगी में अहम किरदार अदा करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने जापानी क़यादत को उनके कौमी यौम तासीस और बादशाह की सालगिरह पर मुबारकबाद दी है। एक ख़त में सदर ने जापान के कौमी यौम तासीस और बादशाह की सालगिरह के मौके पर बादशाह नोहितो मल्का और जापान के अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और जापान के दरमियान देरीना और खुशगवार ताल्लुकात को उजागर करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा शराकत दारी बैनुल-अक़वामी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मुश्तरका अज़्म पर मबनी है। पाकिस्तान ने जनूबी सूडान में अमन अमल के लिए सियासी अज़्म की तजदीद पर जोर दिया है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार ने जनूबी सूडान की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल की ब्रीफिंग में बयान देते हुए कही। उन्होंने जनूबी सूडान की मौजूदा सूरत हाल को इंतहाई नाजुक करार देते हुए मुतनब्बे किया कि फैसला कुन कार्रवाई में नाकामी के जनूबी सूडान के अवाम और खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मोहम्मद मकबूल भट्ट का 42वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। 1984 में आज ही के दिन मोहम्मद मकबूल भट्ट को भारत ने तहरीक आज़ादी में अहम किरदार अदा करने पर नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में फांसी दी थी। भारतीय हुक्काम ने उनकी मैयत को उनके अहले खाना के हवाले करने के बजाय जेल के अहाते में ही दफन कर दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की अपील पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज मुकम्मल हड़ताल की गई। दुकानदारों ने भारतीय फोर्सेस की इन धमकियों के बावजूद कि अगर उन्होंने हड़ताल की तो उनकी दुकानों को सील कर दिया जाएगा, अपने अजीम रहनुमा के एजाज में शटर डाउन हड़ताल की। यादगारी तकरीबात को रोकने के लिए इलाके में बड़ी तादाद में फौजियों को तैनात किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर के दीगर शहरों में मकबूल भट्ट को खराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद चेयरमैन मसरत आलम भट्ट ने मोहम्मद मकबूल भट्ट को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा को इज्जत देने का बेहतरीन तरीका यह है कि उनका मिशन अज़्म के साथ जारी रखा जाए। तिहाड़ जेल से एक पैगाम में उन्होंने कहा कि कश्मीरी अपने शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेंगे। मोहम्मद मकबूल भट्ट, शहीद अफजल गुरु और दीगर शोहदा कश्मीरी आवाम के लिए मशअल राह हैं।
دوسری جانب بھارتی فورسز نے کشتواڑ اور دوڈا اضلاع میں محاصرہ تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ملازمین نے جموں شہر میں قابض حکام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکام ان کے دیرینہ مطالبات کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کل 13ویں قومی انتخابات ہو رہے ہیں۔ 300 پارلیمانی حلقوں کے لیے 64 اضلاع میں 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد اہل ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی زیر قیادت اتحاد اور جماعت اسلامی کی زیر قیادت 11 جماعتوں پر مشتمل اتحاد کے درمیان بڑا مقابلہ ہے۔ بنگلہ دیش کا الیکشن کمیشن سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ کے رجسٹریشن معطل کر کے اسے پہلے ہی انتخابات سے باہر کر چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے پر مزید بستیوں کے قیام کے لیے کنٹرول سخت کرنے کے اسرائیل کے منصوبوں سے غیر قانونی الحاق مزید مستحکم ہوگا۔ ایک بیان میں اقوام متحدہ کے حقوق کے سربراہ والکر ترک نے کہا کہ اگر اسرائیلی منصوبوں پر عمل درآمد ہوا تو وہ بلا شبہ فلسطینیوں کی بے دخلی کا عمل تیز کریں گے، جو مزید غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کی تعمیر کا باعث بنے گا۔ کینیڈا کے علاقے برٹش کولمبیا میں فائرنگ کے واقعات میں 10 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ پولیس واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ صوبے میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ کھیلتا پنجاب پنک گیمز 2026 کی رنگارنگ افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ آج لاہور میں کھیلتا پنجاب پنک گیمز 2026 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے رواں سال پنجاب کے پہلے اسپورٹس سٹی کی تعمیر کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہر تحصیل کی سطح پر پنک گیمز کے انعقاد کا اعلان کیا۔ میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 2026 میں ایک پورے اسپورٹس سٹی کی کنسٹرکشن کا آغاز ہو جائے گا۔ پنک گیمز میں شریک 3000 خواتین ایتھلیٹس کے لیے 2 کروڑ روپے کے مجموعی انعام کا بھی اعلان کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ خواتین کھیلوں سمیت زندگی کے ہر شعبہ میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کھیلوں کے میدان آباد کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی نیلامی کے لیے بولی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام 8 فرنچائزز نے اہم کھلاڑیوں کو حاصل کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے فہیم اشرف کو 8.5 کروڑ روپے اور کراچی کنگز نے آسٹریلیا کے ڈیوڈ وارنر کو 7 کروڑ 90 لاکھ روپے میں سائن کیا۔ سیالکوٹ اسٹیلینز نے جہانزیب سلطان کو 60 لاکھ روپے اور صاحبزادہ فنہان کو 5 کروڑ 70 لاکھ روپے میں حاصل کیا۔ لاہور قلندرز نے فاسٹ بالر حارث رؤف کو 7 کروڑ 60 لاکھ روپے میں ٹیم میں شامل کیا۔ دریاسنا راولپنڈی فرنچائز نے نسیم شاہ کو 8 کروڑ 35 لاکھ روپے اور کراچی کنگز نے اعظم خان کو 3 کروڑ روپے میں حاصل کیا۔ ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں آج جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ احمد آباد میں پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے افغانستان کو دوسرے سپر اوور میں شکست دی۔ کولمبو میں کھیلے گئے ایک اور میچ میں آسٹریلیا نے آئرلینڈ کو 67 رن سے ہرا دیا۔ ممبئی میں ICC T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ میں ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے درمیان میچ جاری ہے۔ اس سے پہلے انگلینڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا، اور آسٹریلیا کے شہر ہوبارٹ میں انٹرنیشنل ہاکی پرو لیگ میں جرمنی نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں تجارتی خبروں کی جانب۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 896 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,83,049 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 334 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1,062 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج کے الیکٹرک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 120 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 477 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 208 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 223 میں کمی، جبکہ 46 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے 55 پیسے اور 280 روپے 5 پیسے، قیمت خرید پاؤنڈ اسٹرلنگ 382 روپے 8 پیسے اور قیمت فروخت 382 روپے 77 پیسے، یورو قیمت خرید 333 روپے 1 پیسے اور قیمت فروخت 333 روپے 60 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 53 پیسے اور 74 روپے 66 پیسے، UAE درہم 76 روپے 13 پیسے اور 76 روپے 26 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 82 پیسے اور 1 روپے 82 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,53,156 روپے رہی۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے باضابطہ طور پر اپنی پہلی لائیو سیریز کا آغاز کیا ہے، جو پاکستان میں براہ راست موسیقی اور عصر حاضر کے پرفارمنگ آرٹس کے فروغ میں اہم سنگ میل ہے۔ سیریز کا مقصد متنوع موسیقی، ثقافتی مکالمے کا فروغ اور ادارہ جاتی ماحول میں اعلیٰ معیاری براہ راست پرفارمنس کے ساتھ سامعین کو دوبارہ متوجہ کرنا ہے۔ اس حوالے سے تقریب رواں ماہ کی 14 تاریخ کو PNCA اسلام آباد میں ہوگی۔ وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے فلمی اداکارہ میرا کو خیر سگالی سفیر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک ملاقات میں اورنگزیب خان کھچی نے پاکستانی سینما کو عالمی سطح پر فروغ دینے پر اداکارہ میرا اور پروڈیوسر سلمان بٹ کی تعریف کی اور بیرون ملک مقیم شائقین کے لیے فلمیں بنانے پر ان کی کوششوں کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر قومی ورثہ و ثقافت نے کہا کہ ان کی وزارت ثقافتی سفارتکاری کے حصے کے طور پر فلمی صنعت کو معاونت فراہم کرے گی تاکہ بیرون ملک پاکستان کی تشخص کو مضبوط کیا جا سکے۔ ملاقات میں نئی آنے والی فلم سائیکو پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیکرٹری قومی ورثہ و ثقافت اسد رحمان گیلانی نے اداکارہ میرا اور پروڈیوسر سلمان بٹ کے کردار کو سراہا۔ یہ تھی فن کی دنیا سے خبریں، اور ابھی چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنس کے شعبے میں خواتین اور لڑکیوں کے کردار کا عالمی دن آج منایا گیا۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے مصنوعی ذہانت، سماجی سائنس، سائنس اور ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضی اور مالیاتی ہم آہنگی پیدا کرنا، خواتین اور لڑکیوں کے لیے شمولیتی مستقبل کا قیام۔ صدر آصف علی زرداری نے اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراعات کے ذریعے ملکی ترقی میں کردار ادا کرنے والی پاکستانی خواتین اور لڑکیوں کی صلاحیتوں اور عزم کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کام ہمارے مستقبل پر اعتماد اور قومی مضبوطی کی فورس کے طور پر علم پر یقین کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تعلیم، تحقیق اور سائنسی قیادت میں برابری کے لیے پرعزم ہے۔ صدر نے کہا کہ پاکستان کو اپنی عالمی شہرت یافتہ خواتین سائنسدانوں پر فخر ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے سائنسدان نے دریافت کیا ہے کہ روزمرہ کے خوراک میں نمک کی مقدار کو کم کر کے خاموشی سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ محققین کے مطابق روٹی اور پیکٹ فوڈ سمیت دیگر کھانوں میں نمک کے استعمال میں معمولی کمی دل کی بیماری اور فالج کی شرح کو نمایاں طور پر کم کر سکتی ہے۔ خوراک میں چھوٹی تبدیلیاں صحت کے بڑے اور طویل مدتی فوائد فراہم کر سکتی ہیں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں موسم سرد اور خشک رہا، تاہم کشمیر، بلائی خیبر پختونخوا اور خطہ پٹوہار میں چند مقامات پر بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے بگروٹ -5، کالام -4، نتھیا گری استور گوپس -3، سکردو، مالم جبہ اور مری میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 6، مری میں -2، لاہور 11، کراچی 17، پشاور 6، کوئٹہ 2، مظفر آباد 2، گلگت اور سری نگر بھی 2 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے صارفین کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا نوٹس لیتے ہوئے توانائی ڈویژن کو نیپٹا سے فوری طور پر نظر ثانی کی اپیل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاک امریکہ اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے میں امریکہ کے نجی شعبے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے اقتصادی استحکام برقرار رکھنے اور کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔
قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد کی منظوری دی جس میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی بیش بہا قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کے فروغ کے لیے نصاب میں میڈیا خواندگی کو شامل کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت مقامی سطح پر ویکسین تیار کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان اور کمبوڈیا نے صنعتی شعبے بالخصوص ٹیکسٹائل کے صنعت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں کھیلتا پنجاب پنک گیم کا افتتاح کیا۔ اور بنگلہ دیش میں 13ویں قومی انتخابات کل ہو رہے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ظہیر شیخ، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور ایاز اسلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔